دوستوں، آپ نے اکثر مغلس اور حیدرآباد کے نظاموں کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ہندوستان میں کچھ ایسی بھی مسلم ریاستیں تھیں جن کا نام شاید اسکول کی کتابوں میں کبھی لکھا ہی نہیں گیا، اتہاس کے پنوں سے مٹا دیا گیا اور نہ ہی میڈیا میں کبھی ذکر کیا گیا، جی ہاں، ایسی مسلم ریاستیں جن کے بنائے ہوئے شہر، عمارتیں اور تہذیب آج بھی زندہ ہے، ایسے مسلم حکمران جنہوں نے بھارت کے اتہاس میں ایسی چھاپ چھوڑی جسے بھولنا ناانصافی ہے۔ لیکن آج ایس ایچ ہسٹری آپ کو لے چلتا ہے ان 5 ریاستوں کے سفر پر جو کہیں کھو گئیں، لیکن ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ دوستوں، سب سے پہلی ریاست جسے خاندیش سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا، جو مدھیہ پردیش کے برہان پور میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ یہ سلطنت 1400 سنچری میں مسلم حکمران فاروقی سلطان کی حکومت تھی۔ لیکن دوستوں، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے سب سے پہلے تاج محل برہان پور میں ہی بنوانا چاہا تھا، کیونکہ یہیں ممتاز محل کی موت ہوئی تھی۔ برہان پور اپنے وقت میں کلا، کپڑے اور رنگریز کی دنیا کا ایک مرکز تھا، لیکن آج لوگ صرف اس شہر کے اسٹیشن سے گزرتے ہیں، بنا جانے کہ برہان پور اتہاس میں مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست تھا۔ دوستوں، دوسری ریاست جسے جون پور سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا، کہتے ہیں دہلی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد سرکی سلطنت قائم ہوئی اور اس کا مرکز تھا اتر پردیش کا جون پور۔ ایک وقت تھا جب اسے سراج آف دا ایسٹ کہا جاتا تھا اور یہاں بنی ہوئی اٹالہ مسجد اور جمعہ مسجد اسی زمانے کا آرکیٹیکچر ونڈر ہے، اور سرکی سلطنت کے سلطان نے اپنی حکومت میں کلا اور گیان کو بڑھاوا دیا۔ لیکن افسوس، آج جون پور صرف ایک چھوٹی سٹی کے روپ میں جانا جاتا ہے، اس شان سے نہیں جس کا یہ اصلی حقدار تھا۔ دوستوں، تیسری ریاست جسے رامپور نوابی ریاست کے نام سے جانا جاتا تھا، جو اتر پردیش کے رامپور میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی، جسے 1774 میں روہیل کھنڈ کے نواب فیض اللہ خان نے قائم کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب 1857 میں دلی چلا تو رامپور کے نواب نے چپ رہنا نہیں چاہا، انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو ڈائریکٹلی سپورٹ کیا اور ان کے سینک انگریزوں کی چھاونی پر حملہ کرنے کے لیے شامل ہوئے۔ دوستوں، سب سے بڑی اور خاص بات یہ تھی کہ لوگوں نے انگریزی جاسوسوں کو اپنی ریاست سے نکال دیا اور یہ ریاست اس وقت ایک سیف ہاؤس بن گئی تھی۔ دوستوں، چوتھی ریاست جسے گولکنڈہ سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا، آپ نے کوہ نور کا نام تو سنا ہوگا، جی ہاں، وہ ہیرا جہاں ملا اسی زمین پر تھی گولکنڈہ سلطنت۔ قطب شاہی رولرز نے حیدرآباد سے پہلے اس ریاست کو بنایا تھا، جہاں اردو، فارسی اور تیلگو کو ملا کر ایک نئی تہذیب بنی۔ انہوں نے اپنی اس سلطنت میں مسجدیں، محل اور اسکول بنائے، مگر جب مغلز آئے تو یہ سلطنت پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ لیکن آج اس سلطنت کا صرف ایک قلعہ بچا ہے، جس کے اندر صدیوں کی کہانیاں دفن ہیں۔ دوستوں، پانچویں سلطنت جسے بیدر سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے، بیدر کرناٹک کا ایک شہر ہے
آج جہاں لوگ سیلفی لینے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا جب یہ شہر بدر سلطنت کی راجدھانی تھی۔ یہاں کا محمود قرآن مدرسہ اتنا مشہور تھا کہ ایران سے لوگ پڑھنے آتے تھے، مگر آج یہ مدرسہ ویران ہے اور بدر صرف ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا ہے۔ دوستو، یہ تھی ان 5 بھولی بسری ریاستوں کی کہانی جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا لیکن ہندوستان کی روح کو روشن کیا۔ آپ آج ان ریاستوں کے کس راجیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔